دوستو فیصل کا سلام قبول کیجیے گا۔ آج میں آپ کو سورہ یونس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ مکی صورت ہے اور 10ویں صورت ہے، یعنی یہ مکی میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ چونکہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے تو اس لیے اس کی نام کے نسبت سے اس کا نام بھی حضرت سورہ یونس پڑ گیا۔ اس میں جو ہے حضرت یونس علیہ السلام ننوہ قوم پہ اتارے گئے۔ انہوں نے بہت زیادہ عرصے تک تبلیغ کی اور قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ نہ مانے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام نے اس شہر کو چھوڑ دیا۔ جو ہی عذاب کے آثار نمودار ہونے شروع ہوئے تو ننوہ قوم نے توبہ استغفار شروع کی اور اس طرح سے عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹل گیا۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ عذاب کے آتے ہی وہ آنے سے پہلے وہ ٹل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ننوہ قوم کی استغفار کو قبول کیا۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے توحید کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے۔ کوئی اور انسان نہیں ہے جو کہ اس قسم کی چیزیں پیدا کر سکے۔ پھر اس میں مشرکین کو چیلنج کیا گیا کہ کوئی ہے جو کہ قرآن جیسا ایک آیات بھی لے آئے۔ تو نہ تو یہ انسانوں کا کلام ہے، نہ یہ جن کا کلام ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ دن اور رات، چاند ستارے، موسم، شام صبح، یہ تمام کی بات کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اپنے ایک خاص انداز میں چلتے رہتے ہیں، اور اس میں کسی کا بھی حصہ نہیں ہے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جس بندے نے، اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی، اس کو مانا، دین اسلام میں داخل ہوئے، اس نے فلاح پائی، اور جس نے انکار کیا تو اس کا یہ جہان بھی خراب ہے اور دوسرے جہان تو ہے ہی خراب، کیونکہ قیامت کے دن کا بھی اس میں اور آخرت کا بھی ذکر ہے کہ قیامت کا دن آنی ہے، حساب کتاب ہوگا، اور آخرت جو ہے اس میں یہ تمام باتیں جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔